کوئی شخص جو ہے نا آپ کے وجہ سے جو ہے نا گرفت میں آئے, آپ معاف کر دیں گے. آپ نے کن کو؟ گناہ گاروں کو, اور آپ نے شیطانوں کو بھی. اللہ کے شیطان کے نام ہے ابلیس. آپ کا شیطان کون ہوتا ہے؟ آپ کے شیطان کی جمع ہے شیاطین. زیادہ شیطان بہت سارے ادھر سے ہے. ابلیس جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. وہ جو اللہ کا شیطان تھا جس نے انکار کیا تھا وہ اللہ ابلیس وہی ہے. تو آپ کے آج یہ ادھر ہے. آپ شیطان کی موٹی موٹی صفت دیکھ لو, اس کے بعد جلد جلد ہمارے شیطان کون ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ شاید یا وہ شخص جو کسی طاقت کو یا ذات کو, آپ آدمی نے طاقت کو یا ذات کو اپنا اور امر مان لے, اطاعت میں آ جائے, اور اس کے بعد کسی نامعلوم لمحے میں اس کے امر سے انکار کر دے, یہ اس کا شیطان. تسلیم کے بعد تسلیم کے بعد امر کا انکاری شیطان. اب آدمی نے تسلیم کرنے کے بعد کہ اللہ کو تسلیم کر لیا, اللہ نے جو بھی کہا وہ مانتے چلے جاؤ, پہلے کا سجدہ کر دے تو میں سیدھا دکھل پڑی. تو اب کہ اب شیطان جو دوسرے دوسرے ہیں کہ صاحب امر کو مانا, ہم نے مانا صاحب امر, بھیا آپ نے ذات کو مان لیا. صاحب امر کو اس کے امر کے موجودگی میں کسی پچھلے امر کی ایجاد میں لانا شیطان ہے. اور دیکھا چل چلے سیدھا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بیٹھے شیطان کا کام ہے. تو اپنا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا چل کہا شیطان کیا ہے؟ جو امر دینے والے کو کسی امر دینے کے بعد کسی اور پرانے امر کی یاد دلانے کے رہے یہ امر تیرے پہلے کمفرٹیبلٹی کی آ رہی ہے. اب ایسے میں شیطان ہے. شیطان وہ ہے جس کا تعلق محبت کا تنہائی میں ہو اور محفل میں انکار ہو. بندے شیطان وہ ہے. اب آتے میرے کہ جو محفل کی گفتگی کو تنہائی میں معافی مانگے, شیطان کہتا ہے شیطان ہے وہ. محفل سے بعد پبلک تو شیطان مطلب موجود ہے. شیطان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شیطان وہ ہوگا جو آپ کے اندر رحمت سے مایوسی پیدا کر دے گا. اب یہاں آتا ہے بلا والے لوگ زیادہ انہیں شیطان نہیں کہنا چاہیے, کبھی نہیں کہتا, ہم نہیں کہتے, آپ بھی نہیں کہتے. لیکن جو شخص تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے, جو شخص تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, جو تمہیں خدا کے راستے کے اندیشے بتاتا ہے, اور جو تمہیں اپنے اندر اتنا خوف زدہ کرتا ہے کہ تم مایوسی کے کنارے آ جاتے ہو, اسے شیطان نہ کرنا. لیکن اور تو لفظ ہی نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس توڑنے بقرآن کہ محبت کر کے ساتھ لے کے چلتے رہے لوگوں کو, اور کبھی اتنے مایوس نہیں ہونے دیا. کہتا کیا ہوگا پھر تیار ہے, چلو بس سارے اکٹھے بتاؤ. معافی ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. جب محفل کرنے جانے کا پہلے بھی اتنے آدمی مجھے جانا چار آدمی مل کے تو آپ نے چلو تھے. آج بھی جہاں بارش ہو سارا چیزیں جائیں نا باہر, تو پھر بارش نہیں کیا آج بھی موجود ہے. آج ایک اور چیز بھی موجود ہے, آپ کو یاد ہو زمین کے اندر آج بھی یہ مانتے دفن ہوتا زمین باپو یہ آج بھی ابھی ختم نہیں ہو, کیا بات نہیں آئی, ابھی بہت پہلے کچھ باقی ہو. آج بھی بہت کچھ ہے آپ ساتھ ہو, پر آپ لوگوں کو گزرنے والی زندگی میں ٹھہرنے کی جو آپ ہوئی لیتی ہوئی ہے یہاں سے مر گئے سارے. وہ کہتی ہے میں بدروں سے نہیں آ رہی ہوں, وہ کہتے ہیں میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. وہ زندگی ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہ زندگی گزر رہی. گزرنے والے میں اپنے آپ ٹھہرنے کی تمنا جو ہے نا یہ کچھ ریب نہیں دے رہی بات. وہ گرنے والی زندگی میں کوئی عروج کی تمنا ٹھیک نہیں آ رہی ہے. اس لیے پہلے اپنے آپ کو کچھ انہار میں ہی لاؤ زندگی کی رفتار کے ساتھ. جوانی میں جوانی کی باتیں شاید اچھی لگتی ہوں, بڑھاپے میں بڑھاتے کی باتیں اچھی لگے گی, اور وقت کے ساتھ وقت کی بات اچھی لگے گی. خود کو ذرا اپنے آپ جو ایڈجسٹ کرو تو پھر آسان ہو جاتا ہے. اچھا اب اسلام کیا ہوا؟ ہو کیا ہے اسلام؟ اللہ کے لیے خوف اور اللہ کو نور میں تلاش کرتا. بس یہ کرسچینٹی آ گئی لو
اور نور نورانی مناظر. دیکھو ایک بزرگ ہے, بزرگ نے ایک بڑا کمال ہی کر دیا, فارمولہ بڑا زبردست توڑا. گنج بخشے فیض عالم, تو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. ایک بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کہنے والے جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, لوگ ہوتا تقریباً اور مت کر دیں. مفیا جن بولنے والی بات نہیں, ہم نہیں بول سکتے. لوگ فتح فرق یہ کہتے ہیں وہ کو گنج بخش, وہ اقتدار مفسرین جا رہا. اور اپنے آپ کو پھر ذاتی بات, میں ذاتی بات ہی کرتا. تفسیر لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی طرف رجوع نہ کرو. اسی پرانی امت کے بارے میں ذکر ہے اللہ کا, تو نعمت پہ الگ بنا دیا واقعہ. اور جہاں کوئی غن بخش بنا ہوا ہے, یہ پیغام چلاتا ہے, اور اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور لکھنے والا ہے نہ اپنی آپ کو رکھا سے نہ ہم شادت کی بات ہم کرتے ہیں. ترکیب لکھی ہوئی بات کرو, خیر آپ بات سمجھ رہے ہو. اب یہ لکھا ہوا تو وہ فارمولے رکھتا ہے کہ گنج بخش کہتے ہیں, گنج بخش تو یہ خدا کا صفت ہے, گنج دینے والا وہی ہے. اور ساری چیزیں آپ کو یہ زندگی میں جیسے ہی ملتی ہے تو ملتی ہے. دینے والا اب بانٹتا ہے ذریعہ کے ساتھ وسیلہ کے پاس. خیر شاہد عالم یہ انسان کہتے تھے, کہتا فیض عالم بڑی رعایت سے بدلا تھا مثلا, اصل میں صاحب گنج بخش ارد عالم. اب مت نہیں آ رہی ہے, پر یہ فیض عالم کیا جرا میں چھوڑ دم دم رہ جائے بات. ہاں فرق سے توڑا مظہر نور خدا ایک انسان کے بارے میں کیا ان آپ کو سارا پیر کامل چلو ہے, کامل پہ پیغمبر نہیں ہوتے ہیں, کامل آ رہا ہے خدا نہ خاتم ہے نہیں, ہم نہیں مان. اب آتے میرے آ جاتی ہے بات چیز ہے کہ آپ یار علم نور, علم نور ہے, آپ بدائی نور ہے, نور نظر تو فرزندے ہو کہتے ہیں. میں جاننے والی کون سی بات ہے اپنے گنج بخشے فیض عالم, عالم کو فیض دینے والے, عالم کو کتاب کا فیض دو, نور کا فیض دو, مظہر نور خدا. اب یہ جو تھا ایک وقفہ تھا اس میں, مظہر نور خدا کے اوپر تھی تھوڑی ڈیش, اور اوپر تھا صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا حضور بات رہ گیا تھا. مظہر نور خدا کے آپ اور حضور کے مظہر, آپ آگے آگے مظہر نور خدا, اور ناپ کے سارا پیڑے کا بر وہ نور خدا کی ہے بتا رہی ہے. ناپ کے سارا پیڑے کا بر کام بنا رہا ہے, اس کو رات رات ہے بات کی بات. اب بات نہیں آئی ویسے تو میں دیکھو لکھنے والے ایسا شعر تھا کہ یہی شعر جو ہے دادا صاحب کے لیے بھی اب پیچھے بلا ہے, اور خواجہ غریب نواز کے لیے بھی ہے, غوث پاک کے لیے ہے, اور سرسار کے لیے بھی ہے, اور علی کے عمر کے لیے پیچھے بل گئے. گنج بخش سے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص پیر کامل کامل رہا. ہر آدمی یہاں پہ پیر کو اور وہی کہتا ہے نو سو گنج پیر اداری, یہی کہیں گے کچھ بات بدلے واقعہ چل جیسے سارے بات ہے. مطلب یہ کہ عقیدت کا رشتہ پیر و مرید کے درمیان یہ ڈیوائن لو کا رشتہ ہے. بات بتاؤ ہر کے پیرو رات اقرا یکمدید نہ مرید ہو نہ مرید ہو نہ مذہب ہو نہ مرید. مجھے پیچھے بات بتا ہے آپ نے, اس لیے اسلام نے آپ کو کھول کے بتائی ہے بات, بزرگ دین نے کھول کے بات بتائی ہے کہ آپ فارمولے کا احترام کرو, لیکن رابطہ یہ ہے, رابطہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت سے مایوس ہونے والا اللہ خدا پسند ہے. اب یہ کس کو لے بار بار کتنی بار 30 بار آ گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت, میری رحمت سے مایوس ہونا, میری رحمت سے مایوس, خبردار میری رحمت سے مایوس ہونا. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے, خبردار آپ کے مستقبل سے مایوس ہونا. رحمت کی تعریف کیا ہے آپ بتاؤ؟ اگر نتیجہ اول کا ملنا ہے تو رحمت کیا ہے؟ اور مال کا اگر نتیجہ نکل رہا ہے تو رحم کیا ہے؟ اب انصاف ہو جائے آپ لوگ بچے قانون میرے وجہ اگر اعمال پر ہوتی ہے نکلنا ہے تو رحم کیا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں وہ جو انصاف ہے وہ ہوتا ہے, اور جو دین ہے نا اللہ جو ہے یہ رحم کا مطلب کہ آپ کو آپ کے اپنے اعمال کی پاسبل عبرت سے بچانا رحم ہے. میری رحمت سے مایوس ہونا
آپ اپنے اعمال کو اتنا نہ سمجھنا کہ تمہارے یہ عذاب ضرور آئیں گے، ممکن ہے کہ آپ بخشے جاؤ. اس لیے آپ ہمیشہ ہوپفل رہنا اپنے مستقبل کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اس میں مدد کے طور پر دیکھو کتاب میں، کتاب اللہ میں ایک دفعہ حدیثی کردار نے دفعہ فرمایا بڑے جوش میں آگے، من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ. چول صحابہ کرام کچھ چند منٹ زار مطلب ہے آپ نے جو فرمایا صحیح ہے. من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، جس نے کیا دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. میں کہ سارا پارمودہ ٹیوب جائے گا. مشکل سے سوسائٹی بنا رہے ہیں، سماج بنا رہے ہیں، فتوحات ہونی ہیں، قاضی فیکٹر رکھتے باندھ رہے ہیں. اس کے اندر ذرا تھوڑا تھا اب مہربانی جو کہ اس کو اوپن اعلان نہ کیا جائے اور اس کو زیادہ کر بدلے اس کو اعلان نہ کیا. آپ بتائیں رہے کہ پہلی نہ دیا جائیں گے، سماج بدلا 4-5 گھنٹے کے چھوٹے لوگ اب وہ نہ سمجھا دو تو آ جاؤ کچھ ایمبیسڈر بھیج جا رہے کچھ فتوحات ہو رہی ہے. ورنہ جو پوری حدیث ہے مسند من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا. اب مجھے اللہ کا یہ خیال ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب سے زیادہ ہے. غضب کی تعریف، عذاب کی تعریف اللہ نے خود کی ہے ایک جگہ پر. آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک میں عذاب کسے کہتے ہیں؟ انا انذرناکم عذاب قریب لوما زلزلہ برو ما قدمت جداؤ ویقول الکافر یا لیتنی کنت تراب. ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہہ رہا ہے ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں ایک ایسے وقت سے جو تمہارے لیے عذاب لا رہا ہے. تعریف آپ کے عذاب پتہ کیا بھی ہے؟ جس دن تو اپنے ہاتھ کا اعمال دیکھ لے گا. انسان وہ عمل دیکھے گا جو اس نے ہاتھ سے ہمیں بھیجے ہیں، تو وہ دن ہوگا جب کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے برے اعمال آپ ہاتھ میں آگے بھیج دو تو پھر خطرناک بات ہے، جانے نہ پائے تو آپ ایک بار نکالو اس کو. کیا کرو؟ اور جانے نہیں، وہ چٹھی نہیں جان دو. کون سی چٹھی؟ جو غلط آپ لوگے نا وہ جانے نہیں دیتا، آپ کے پار نہیں ہے. یہ اگر تم نے چٹھی اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا ماں کا سب تعریف جو تمہارے ہاتھوں میں قسم کیا ہوا ہے، یہ وہاں پہ اللہ کے پاس چلا گیا تو پھر قضا ہے. نہیں ہوگا باقیوں سے آپ بات سمجھ رہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے اب معاف کر دیا. اللہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ خود کہتا ہے کہ میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں. اب یاد ہے تصور بات چاہتے تھے اللہ کو میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں، میں گناہ معاف کر دیتا ہوں. جب غرض نور بنا مکمل دنیا اور پھر ان کی جو ہے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہوں، جس نے گناہ اتنی نیکیاں بنا دو. اتنی تیسرا مقصد یہ ہوا اتنی باتیں اللہ بتائے تکلف سے باہر ہو گئے اور یہ بتایا کہ میری رحمت تم مایوس نہ ہونا. اور اللہ کے ابھی بتایا کہ میرا نام رحمت للعالمین ہے اور کسی کو میں مایوس رہا تو میرا آپ جاؤ ادائی ہو جاؤ بہتر ہے. نام سرکار کا رحمت للعالمین ہے. ہمارے گاؤں جب جاؤ کافر بھی بسے جا سکتے ہیں. ٹائٹل سے بتا ایک کیس بنے گا کیا ہوا کہ رحمت للعالمین جو ہے کیا کافر عالمین میں ہے کہ نہیں ہے، والی بات بنتی ہے. اچھا اور رحمت للعالمین سلسلہ میں اور ہمارے لیے بخشش ہے. حضور کی اگر شفاعت نہیں ہے تو پھر مقام کیا ہے رحمت کا؟ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. کوئی شاید لایا کرو گا آپ اللہ کو یہ رحمت غضب سے زیادہ ہے. کیا بات ہے؟ آپ پکڑ گئے ہمارے اعمال کی کہتے جاؤ آپ نہیں بات کریے. وہ کیا کہتا ہے میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. تو غضب کیا ہے؟ جب آپ کو صرف آپ کے اعمال کے حوالے چھوڑ دیا جائے. غضب کیا ہے؟ آپ کو آپ کے اعمال کے حوالے چھوڑ دیا جائے. پھر اللہ کو یاد کراؤ کہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں، میں گناہ معاف کرتا ہوں اور میں گناہوں کو نیکیوں کو بدلتا ہوں. اس سے پوچھو کب بدلے ہو گئے؟ پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انصاف تب کون بولتا ہے؟ انصاف تب کون بولتا ہے؟ اگر اعمال مکمل ہو بہتر ہو اس کو انصاف تک تو یہ بتایا پر مجھے کہ پہنچ گیا اور جس کی کمزور ہے وہ آپ تک پہنچ گیا. یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کیسے پہنچو گے؟ آپ رحم تک پہنچو. آپ کو پتہ بات وہ سمجھ آتی
جب یہ سمجھ آتی ہے کہ میں رحم تک پہنچ گیا، پہلے جب تک طے ہو جائے کہ تمہارے گناہ بخشے گئے، پھر یہ دور لگاؤ بخشوں کو کہ کیا اس نے بخشش کے امکان ہے؟ اللہ کو یہ یاد کرنے کی یادت ہے یا ویسے موجود نہیں ہوتے، باقی موجود ہو پھر اللہ سے میں موجود نہیں ہوتا ہوں، مجھے خود دکھایا میں میرا بھی یہی بات ہے. ہاں اب مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے، ہم پارو میں کہتے یار ادھر ہی رہ گیا. اب دیکھو یار کیا ہے، یار اگر دین کے علاوہ ہے اور پھر آپ کو اللہ نے اطلاع دیا اس کو دین میں شامل کرو، یہ جاری طور ورنہ منافع کو مرے گا. یہ فیصلہ زندگی میں کرو. آپ کو بات نہیں کہ جس کو تم دین میں بھی نہیں لا سکتے اور اس کو کنورٹ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو پھر تمہاری دوستی جو ہے وہ اس پر بے اثر ہو. کہیں ایسا نہ ہو تیرا منافقت پیدا ہو جائے. کافر اور مومن دونوں میں بجا مقبول ہونے کی تمنا ہی منافقت ہے. اس کا خیال ہے ہمارے لیے جو ہے نا کافر مقصد حادث ہے، ممکن ہے منافقت کے لیے کوئی رعایت نہیں. منافقت دونوں علاقوں میں کچھ کرنا چاہے، دونوں کو کچھ کرنا چاہے، یہ نہیں ہے بس. اس لیے آپ اس کے خیال رکھو نا. ان لوگوں کے پاس رہو جن کو پتہ ہے الہی نصیب ہوئی ہے، ان لوگوں کے پاس رہو جن کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی نصیب ہوئی ہے. آپ خود اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو اور جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرو مثال طور. اور جب آپ کو وقت ملنے اللہ پوچھے تو اور بھی اعتبار سے کر لو، پھر کسی دوست کی سواری بھی کر لو جو اس کو اپنا آپ خیال بناؤ. خود ہی اتنی خاص پہ یاد رکھنا نہ کرنا کہ آپ کہیں کہ میں اس کی خاطر میں نہیں جانا چاہتا جنت میں نا. یہ مقام غلط ہے. یا اس کو بھی لے جا ورنہ میں بھی نہیں جاتا نا، یہ نہیں کرنا. یہ ضد کا مقام ہے، ضد کے لیے بڑی سزا ہے. محبت کی اور بات تو جس کی کر رہا ہے سفارش کر رہا ہے اور وہ اللہ کا مؤدب نہیں ہے، یہ گستاخی سفارش نہیں ہے. اور جو حضور اعظم اللہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پیر کہ ایک گناہ ایسا ہے جسے اللہ کبھی باپ نہیں کر سکتا ہی نہیں، بس سب گناہ معاف کرتا ہے. سر بھی لگتا ہے نہیں ہے اللہ کے ساتھ سگنا لگانا کوئی ایسا نئی بات نہیں ہے. لیکن فقراء آپ جب کہتے ہیں کہ یہ کر نہیں سکتا کہ وہ شخص جو حضور اکرم کا گستاخ ہے اللہ سے معاف بھی نہیں کر سکتا. بات جو رسالت کے بعد میں کہیں غلطی ہو رہی ہے نا تو اس کو آپ کو بخشش سے دور رکھیں. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے کمی پہ شکار کیا اس کے لیے بخشش کا امکان کسی فارمولے میں نہیں ہے. رعایت کے فارمولے میں اللہ بھی جان میں کوئی بندہ کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو آپ ہی قادر ہے. اس کے لیے نیکی بدی گڈ بیڈ اچھا برا دونوں برابر ہے. اللہ کو گستاخ خیر ہے بچ جس میں. اس لیے آپ یہ یاد رکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کسی کا دوست نہ بنانا، گستاخ آل رسول کو دوست نہ بنانا. ٹھیک ہے آسان بات ہے. جی آپ کرو گا آپ دلیری کے ساتھ کرو اور بزرگوں کا پیغام تو آپ پہنچا دنیا میں کہ وہ بزرگ تھے اور محبت کے پانچ لوگوں نے بتایا اور ایسے ایسے واقعات ہوئے. آپ پھر فارمولے ڈرے پڑے کل کو فارمولہ اور یہ پہچان کر دے گا. لوگ اسلام سے تنگ آ جائیں گے فارمولے میں. سبوکیشن پیدا ہو رہی ہے پتہ آپ کو. کوئی بلٹی چڑھ لگو قیامت کا خوف کا کچھ آپ نے بار دیکھ لو کہ یہ کائنات خاصی کرو گے تو اس جگہ سے جہاں وہ اللہ کہتا ہے کہ رب فضا ماں رب کا آدھا باطل ہے، یہ کائنات باطل نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، جو کچھ ہے نور ہے سبحان اللہ، وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کی دنیا غور سے دیکھو 4 دن کے میدان جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تو جو کہتا ہے میری بخشش مخدوش ہے تو آپ کی بخشش کی سند دے مجھے، یوں تو کیا کہتے آپ اس کو مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں میری بخشش مخدوش ہے میری زبان سے. اب اسی زبان سے تو بتا کہ تیری بخشش زیادہ اس کی کیا سند تیرے پاس؟ وہ کہتے تھے میں بھی پناہ کہا نا جنت میں جا پہلے تو میں دیکھا زبان توبہ جائے کے بعد جب دو گناہ رہا رہتی تو بات ہے کہ زبان سارے خراب ہے جی سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کہتے تو کہتے میں بھی جھوٹ بولتا ہوں کہتے میں جنت میں جا رہی بات کیا کر رہے ہیں آپ نے جھوٹ کو تکلیف کرنے کے اور یہ ساروں کا ٹھیک کہہ رہا ہے.
ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے بولتے ہیں، اس کو پکڑ لو، تو ہی بولتے ہے، تیرا ابا بولتا ہے، نہیں بولتا ہے، میں بھی بول رہا ہوں آپ بات میں یہ جان کرو نا، آپ آتے ہی نہیں پتہ کرے کاچی ایس یاد ہو آپ بات میں رہے صاحب کیا بات کی میں نے کہ آپ اللہ کی رحمت کا آج یقین رکھو اور بالکل یقین رکھو. جو شخص اللہ رہتے ہیں مایوس ہونا چاہے وہ صرف بڑی محنت کر کے زیادہ مایوس ہوگا، ورنہ مایوسی کا انتظار کرو. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دین کہتے نہیں، آپ کو کیا دیکھنے کے لیے نظارے دیے دیے، کہتے اب وہ اللہ تعالیٰ جو شکریہ بناتا ہے اس نے تمہیں انسان بنایا کہ ابھی تمہاری جتنے پڑے، وہ اللہ جب وہ بناتا ہے اس نے تمہیں یہ بنا دیا، اس سے شکر ادا کرتے. وہ اللہ جس کی میں کافر بھی ہے تمہیں مومن بنایا. یہ اب بخشش ہو رہی ہے کہ بخشش کے علاوہ ہو رہا ہے. وہ اللہ جس نے آپ کو ایک بڑا واضح طور پر اپنی رحمت کا جوش صابر کیا کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول پیدا کیا. آپ کو بات نہیں، اور آپ کی امت سے ہو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونا بخشش کی بات ہے یا یہ بخشش کے علاوہ ہے؟ کیا آپ امت سے ہو کر نہیں ہو؟ وہ آدمی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ ہی لوگوں کو جنت سے معاف کر بات نہیں، ورنہ والے پہ جو اس امت کے لیے دعا نہیں کرتا اب وہ امت کا دشمن ہے. باقی فارمولے سے ایسا کہتا کہ زیادہ بے بات تو گستاخ نہ ہو جائیں لوگ، میرا عربی نہ ہو جائے، چلو مسجد میں جاؤ طہارت ہو، نماز ہو، روزی ہو، آپ کا فارمولہ کرتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، کچھ نظام اوقات قائم رہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ مسجد ہی ہو جائے آپ ان سے. اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے کہ زندگی کے فرائض چھوڑ دو. آپ میں نے پہلے آپ کو کتاب میں بتایا تھا کہ وہ شاہین پرواز پرندہ شاہین لاتا جانا پرندوں کی دنیا کے درویش، اگر وہ شاہین جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفت جو ہے پرواز سے انکاری ہو جائے اور لگے عبادت کرنے بخشا جائے گا؟ کہتا ہے میں پرواز نہیں کرتا، میں پھر نماز ہی پڑھتا ہوں. تو مومن وہ سے مایوس ہو جائے اور چلیں عبادت کرتا جائے تو مومن رہ سکتا. اور فتوحات سے مایوس ہو جائے، ابلاغ سے مایوس ہو جائے، برائٹنس آف کریکٹر سے مایوس ہو جائے تو مومن تو نہیں رہ گیا. آپ مدنی مومن سے، اس لیے احترام آپ لوگ بڑی عبادت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو قبول کرو اور اپنے لیے اچھے نتیجے کا اعلان سمجھو. باقی انسانوں کے ساتھ کردار ہے، اچھا بیہیویئر کرو، استغفار تو ضروری کرو، چاہے عبادت چاہے گناہ ہے، استغفار ضروری ہے. یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں جو کچھ ہم سے ہوتا تھا اور وہ معافی کے قابل ہی ہے، اور جو کچھ تو نہیں کیا وہ مہربانی ہے تیری، تو آئندہ بھی رحم ہے. بات نہیں نا. اور کمپیریٹیو اسٹڈی اور ریزن کیا کرو، مہربانی کرو، کیا کہا نہ یہ نہ کیا کرے جس کا ہوپ اچھی ہے اس کا ایمان سے. باقی فیصلہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ وہی کرے. کیا کہا؟ جو انہوں نے کرنا ہے وہ وہی کرے. ہم آپ کی بات سن کے فیصلہ کریں گے، یہ بات غلط ہو جائے گی. اچھا آپ کیا عقیدہ ہے؟ وہ عقیدہ بیان کرتے میرے سر یار کتاب میں لکھا تھے تو اور عقیدہ ہے، اور میں نے کتاب میں لکھا وہ یہ وغیرہ. ایک آدمی نے پوچھا تو نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ ایک آدمی میں دوسری کتاب پڑھ لی ہے، جگہ جی ہو گیا. کربلا ایک ہے، ایک ہے نا، ایک ہی واقعہ وہ ہوگا. آج تک واقعہ نیا ڈاگتا آتا. آپ کو میری بات جا رہی مجھے یہ کہ یہ کتابیں لکھنے والوں کی بات ہے، کسی نے کہتے بیان کر دیا، کسی نے کہتے بیان کر دیا. اللہ کو مانتے ہو پیچھو کسی آدمی سے؟ کہتا مانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ کہتا مانتا ہوں. کہتا اللہ کے رحم کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں. کیا لوگوں کے ساتھ اخلاق کو مانتے ہو؟ کہنا مانتا ہوں. کہتے ہی مقصد کے امکانات جو ہے مخدوش نہیں ہے. تھوڑی سی رعایت ہے، روٹی رعایت سر. دوسرا اور آپ کے دن میں ممکن کو یاد ہو یہ امتحان کہ ایک آدمی جو ہے اسلام ایک ہی لائن کے نام ہے، کیا ہے؟ ایک لائن کے نام ہے جو اللہ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے. اس ایک لائن کے اندر لائنیں آتی جائیں، فرقے بدل گئے. اب وقت آیا
کہ آپ فرقوں کو چھوڑ کر اسی ایک لائن میں جانے واپس کیا اعتراض ہے؟ ہم شیعہ ہوتے ہیں تو آپ نہ ہو تھوڑی دیر گئی شیعہ تو کیا آ رہے تھے آپ بولے کہ امید تک کی بات ہے وہ تو تک آگے کا جھگڑا تھا کچھ شیعہ نے کہا وہ آگے بتا کیا جھگڑا تھا اس سے پہلے ہم چل جاتے تھے خلافت کا جھگڑا اس سے بھی پہلے کی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رہو میرے خیال ہے کہ وہاں آپ کا مقبول جائے باقی جائے باقی جگہ اور تم کو اتنی ہو کہ میں قادری ہوں پھر صابری کے ہاتھ میرے کیا بات بتا دو نظامی ہوتے ہیں پہلے کہ سارے ایک ہوتے ہیں چشتی صابری اور یادی بھی قادری بھی کلندری بھی نظامی بھی اور میری پھر الگ ہو اب عطا کے بلے پہ آپ بچاری سب لوگ ورنہ آپ تو یاد بھی نہ رکھتے تھے آپس جان ہو جا اس لیے یہ کہتے بنتا ہے مین لائن سے ہٹنے کا کام ہے آپ جو سدھا نسبت رسوئی رکھتے کافی نہیں ہے ہم اللہ کا نہیں کیا ہے کافی نہیں ہے ہم اللہ کا ماننے والے ہیں کافی نہیں ہے باقی جو بزرگ آپ کو راستہ بتا رہا ہے اس کو دل میں رکھ کیونکہ تمہارا بزرگ ہمارا بزرگ تو نہیں ہے نا لیکن تمہارا نبی ہمارا تمہارا رسول ہمارا رسول ہے تمہارا خدا ہمارا خدا ہے جو کچھ آپ کے میرے ماں باپ کام ہے اس کا ذکر جو کام پر نہیں ہے وہ دل میرا جگہ کوئی ہوتا ہے میرا اتنی بات تو مان باقی نہیں قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا کیا ہے تم جب تبلیغ کرتے ہو اپنے قادری سلسلے کی چشتی سلسلے کے اوپر آپ آتے نہیں جب میرے ہدایت نہیں آتا پھر میں تبلا بجانے چن رہے تو اس سے آمد آ جاتی ہے پھر وہ واجی شروع ہو جاتے ہیں قوالی شروع ہو جاتے ہیں پھر عزیز بھی آ جاتا ہے میدان میں اللہ ہی جانے کیا ہے سارا دین ضرورت ہو جاتا ہے گانا والا بلغ بن جائے تو بھائی ایسے رہو کال جب تک رہا فقراء کا قوانی مرغوب رہی اب کال فقراء کا نہیں رہ گیا محفل فقراء میں نہیں رہ گئی زیادہ دعائی میں ہوئی پیدا جو کچھ ہو گیا یہ نہیں نکلتا اب بات میں یہ تاری دعا کرو چلو دعا کرو یہی دعا یہ کرے کہ یا رب العالمین جو ایک اسلام ہے تیرے نگاہ میں ہمیں اس ایک اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو صحیح اسلام ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین زمانے کے حالات ایسے ہیں کہ مایوسی میں گہرے ہوئے ہیں آپ ہمیں امید کا راستہ دکھاؤ اپنے فضل کا راستہ دکھاؤ اپنی رحمتوں کا راستہ دکھاؤ یا اللہ ہم سے دنیا کے اندر نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماؤ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرماؤ یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرماؤ ہم سب کی عاقبت کا اصلاح فرماؤ ہمارے اعمال کی اصلاح فرماؤ گھر والوں پر اور ہاسٹل ہاسٹلس پر ان پر رحم فرماؤ مہمانوں پر تو پہلے ہی رحم فرماؤ سب کے حالات بہتر باقی آپ تو پاکستان سے خیریت